السلام علیکم جی، جماعت ہشتم مضمون اسلامیات باب 100 میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت طیبہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو پہلو اٹھائے گئے ہیں ان میں سے سبق نمبر 1 ہے خلق عظیم۔ سب سے ہم پہلے ٹرم کو دیکھیں گے کہ خلق اخلاق کی جمع عظیم مطلب بلند یا بڑا۔ معنی مفہوم خلق اخلاق کی جمع عظیم بڑا بلند۔ خلق عظیم بلند عادات اور پسندیدہ افعال، کہ آپ کی پسندیدہ افعال کیا تھی، فعل کام کو کہتے ہیں، عادات آپ کی عادتیں کیسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کیسے تھے، ان کی عادات کیسی تھی، ان کے اخلاق کے بارے میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اصطلاحی معنی دیکھیں گے۔ عمدہ افعال اور پسندیدہ خصائل کو بآسانی، رغبت اور بے تکلفی سے ادا کرنے کو خلق کہتے ہیں، کہ عمدہ افعال، عمدہ اعلیٰ افعال کام، پسندیدہ خصائل خصلتیں، ٹھیک ہے، عادتیں کو بآسانی، رغبت جس سے ہمیں محبت ہو جائے، بے تکلفی سے ادا کرنے کو خلق کہتے ہیں۔ ایسے اعمال، ایسے افعال ہمارے جو ہمارے اندر محبت سے پائے جائیں اس کو ہم اپنا اخلاق خلق کہتے ہیں۔ عظیم مراد اچھی بلند عادات اور پسندیدہ افعال ہیں، کہ ہماری اچھی عادات اور ہمارے اچھے کام عظیم۔ خلق عظیم کے دونوں سے مراد آ جائے گا بلند عادات اور پسندیدہ افعال، بلند عظیم عادات، ٹھیک ہے، اور پسندیدہ افعال، افعال فعل کی جمع ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا وہ بہت اعلیٰ قسم کا تھا، کہ کہتے ہیں کہ جس طرح آنکھ بے تکلف دیکھتی ہے، زبان بے تکلف سوچتی ہے، اس طرح افعال عہد، حق گوئی، رحمت و شفقت، عفو و درگزر، جیسے مساوات، تقویٰ وغیرہ، ایسی تمام جو صفات ہیں، ٹھیک ہے، ان میں رکاوٹ کے ظاہر ہونا اخلاق شمار کیا جاتا ہے۔ رکاوٹ کے بغیر یہ تمام چیزیں اگر ہوں تو یہ آپ کے اخلاق میں شامل ہو جاتی ہیں۔ عظیم سے مراد بہت بڑا بلند ہے، یعنی جس کی بلندی کو دوسرے نہ پہنچ سکیں۔ چنانچہ خلق عظیم سے مراد اچھی اور بلند عادات ہیں، ٹھیک ہے، ایسی عادات جہاں تک کوئی بھی نہ پہنچ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمام کمالات کا مجموعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند کردار کی تعریف میں یوں فرمایا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان اخلاق کے مالک ہیں۔ اور عظیم الشان اخلاق کس کے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ آپ کے اعلیٰ کردار سے متعلق ہم کچھ واقعات دیکھیں گے، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کچھ پہلو اٹھا کر دیکھیں گے، جو جہاں سے شروع ہوتا ہے ہم شروع کریں گے آغاز وحی سے، کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا تھا؟ قرآن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن مکارم اخلاق اور اوصاف کو اپنانے کا حکم دیا وہ قرآن مجید میں سب تھا، اور وہ تمام تر چیزیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام تر چیزیں وہ موجود تھی۔ اب آغاز وحی میں، ٹھیک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات جو بھی جتنی بھی تھی کسی کو برا بلا نہیں کہنے کی تھی، برائی کا بدلہ بھی برائی سے نہیں کرتے تھے بلکہ معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہنستے مسکراتے تشریف لاتے، دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے، باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے کہ کوئی یاد رکھے تو یاد رکھنا چاہے تو اسے یاد رکھ لیتا تھا۔ اب حدیث کی روشنی ہم دیکھیں گے اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جسے انسان ہمیشہ کرے اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا عمل جسے ہم استقامت بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جس اخلاق کو پسند کرے وہ اس پر مستقل، اب ہماری عادات میں ایسے اخلاق شامل ہو جس پر ہم مستقل عمل کرتے رہیں، تاکہ وہ ہم اس کام کو اس کی فطرت بن جائے۔ اس استقامت کہتے ہیں کہ ایک چیز پر پابندی سے عمل کرتے رہنا استقامت کہلاتا ہے۔ کہ اخلاق کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان کے لیے جن اخلاق کو پسند کرے اس پر مستقل عمل بھی کرتا رہے یہاں تک کہ وہ کام اس کی فطرت بن جائے، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے تمام کاموں میں خلق عظیم پر استقامت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل وہ ہے جسے انسان ہمیشہ کرے اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ استقامت میں کہلاتا ہے۔ اور ایٹ دا اینڈ ہماری خوش نصیبی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کوئی پہلو بھی ہماری پہنچ سے دور نہیں ہے، خواہ ان کی کسی بھی زندگی سے تعلق ازدواجی زندگی ہے، باہر کی زندگی، گھریلو زندگی تھی، تمام زندگی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمیں چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی روشنی میں زندگی گزاریں۔ آغاز وحی میں، ٹھیک ہے، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا قریباً 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ یہ آپ کی سب سے بڑی بیگم تھی، بڑی زوجہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت خدیجہ الکبریٰ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 25 سال تک رہیں۔ آغاز وحی میں، وحی آغاز یعنی شروع میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان اور متفکر فکر میں دیکھا، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غمگین نہیں کرے گا۔
آپ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مقروض جو قرض دار ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانداری کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں اور مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں. ٹھیک ہے، جب آغاز وحی کا آغاز ہوا تو آپ وسلم بہت پریشان تھے، تو آپ کی پریشانی دیکھ کر حضرت خدیجہ نے یہ سب کچھ آپ وسلم سے کہا تھا. اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو شرم و حیا انسان کا اسلامی حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر کام جو تھے وہ اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. آپ کے اخلاق میں بھی شامل ہے کہ آپ سب اپنے کپڑوں میں ہاتھ سے پیوند لگا لیتے، گھر میں جھاڑو دے دیتے، دودھ ہوتے تھے اور بازار سے سودا بھی لے آتے، اپنا جوتا خود مرمت کر لیتے، جانوروں کو چارہ ڈال دیتے، غلام کے ساتھ مل کر آٹا گوندھ دیتے تھے. کہ تمام تر چیزیں آپ کے اخلاق میں آتی ہیں. اب شرم و حیا اور ایمان کا حصہ، کہ شرم و حیا ایمان کا ہی ایک حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ادا شرم و حیا ظاہر ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے تلخ کلامی، کڑوی بات نہ کی، کبھی اونچی آواز میں کہکہ لگا کر نہ ہنستے تھے. اگر کسی سے کوئی بات بری بھی لگ جاتی تو اس میں زبان سے اظہار نہ فرماتے، بلکہ صحابہ کرام چہرہ سے ہی جان لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی کوئی بات ناگوار گزری ہے. عرب رفع حاجت کے وقت، رفع حاجت جیسے بیت الخلاء کے لیے ہم جاتے ہیں، رفع حاجت کے وقت پردہ نہ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت کو ناپسندیدہ قرار دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرم و حیا ایمان کا حصہ قرار دیتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ رفع حاجت کے لیے آبادی سے بہت دور نکل جایا کرتے تھے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے سیدنا خباب سے ریلیٹڈ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلق عظیم کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے کاموں میں مدد فرمایا کرتے، لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کسی غزوہ پر بھیجا. اس کے گھر میں کوئی اور مرد نہ تھا. ٹھیک ہے، کوئی بھی مرد نہ تھا جو ان کے گھر کی دیکھ بھال کر سکتا، ان کے گھر کا سودا صرف لاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے، ہر روز ان کے گھر جاتے اور دودھ دو دیا کرتے تھے. یہ ان کی مدد میں شامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام کرنے میں عار محسوس نہ کرتے. یہ ان کا خلق تھا، ان کا بڑا پن تھا، ان کا اخلاق تھا، ان کے اخلاق میں شامل تھا. نیکسٹ ہم دیکھیں غیر ضروری عمارت، مخزومی عورت. اب غیر ضروری عمارت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناز و نعمت، تکلف اور عیش پرستی خود بھی پسند نہ فرماتے تھے. کہ ناز و نعمت، کوئی ناز نخرے ایسے تکلف نہ کرتے، عیش پرستی کو کوئی ایسی چیز میں پسند نہ کرتے تھے اور دوسروں کو بھی ان سے دور رہنے کو کہتے. ایک دفعہ ایک انصاری صحابہ بہت اونچا گنبد والا مکان بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ناپسند فرمایا. ٹھیک ہے، اور کہا کہ ضروری عمارت کے سوا ہر عمارت انسان کے لیے وبال ہے. کہ جو چیز ہماری ضرورت میں نہیں ہے ہم اس کو غیر ضروری بناتے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے فساد ہے، وبال کا باعث ہے، ہمارے لیے نجات کا باعث نہیں بنے گے، بلکہ ہمارے لیے آخرت کے دن وہ توق بن جائے گا ہمارے گلے کا فضول چیزوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہبانیت کو ناپسند فرماتے. رہبانیت یعنی صرف دین کے ہی نہ ہو کے رہ جانا یا دنیا کے ہی نہ ہو کے رہ جانا، بلکہ دونوں کو برابر لے کر چلنا. سیدنا عبداللہ بن عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عہد کیا، وعدہ کی کہ ہمیشہ دن کو روزے رکھیں گے اور رات بھر عبادت کریں گے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم پر تمہارا حق ہے، آنکھ کا حق ہے، بیوی کا حق ہے. مہینہ میں 3 دن کے روزے کافی ہیں کہ مسلسل تم دین کے ہی نہ ہو کے رہ جاؤ، بلکہ اپنے گھر کا حق، بہت سے اور حقوق بھی ہیں تم پر، ان کا حق بھی ادا کرنا ہے. نہ صرف دین کے ہو کے رہ جاؤ، نہ صرف دنیا کے ہو کے رہ جاؤ، بلکہ دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ میں 3 دن کے روزے کافی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے حق میں سہولت اور آسانی والا عمل پسند فرمایا ہمیشہ. ایک شخص نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ایک بار انہیں شکایت کی کہ جب وہ نماز عشاء میں امامت کرتے ہیں تو لمبی لمبی صورتیں پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ جیسے ہو گئی، سورہ نساء پڑھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، انہیں بہت دکھ ہوا، انہیں غصہ ہوا کہ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں. جو شخص تم میں غضبناک ہوئے اور تم سے نماز پڑھائے، مختصر پڑھائے. پھر آپ سب نے فرمایا جو بھی نماز پڑھائے وہ مختصر پڑھائے، کیونکہ نماز میں بوڑھے، کمزور، کام والے سبھی لوگ موجود ہوتے ہیں. یہ بھی فرمایا کہ عشاء کی نماز میں سورہ شمس، سورہ لیل پڑھ لیا کرو، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ بات دلائی کہ نماز کو تھوڑا مختصر کر دو کسی کو، تاکہ اس چیز سے تکلیف نہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ڈائریکٹ وہ منہ پہ نہ کہتے، بلکہ تاکہ دوسرے کو یہ ناگوار نہ گزرے. لوگ ایسے کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی بات کرتے بغیر فرماتے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں، تاکہ غلطی کرنے والا بھی سمجھ جائے اور دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی نہ ہو. اسی طرح مخزومی عورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیتے تھے. ایک دفعہ مخزومی عورت نے چوری کی. قریش خود کو بے عزتی سے بچانا چاہتی، کیونکہ یہ عورت جو تھی اس کا تعلق قریش سے تھا. چنانچہ انہوں نے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کروائی، کہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرا دے کہ اس عورت کو چھوڑ دیا جائے، بخش دی جائے، تاکہ ہماری بے عزتی نہ ہو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر فرمایا بنی اسرائیل اسی کی بدولت تباہ ہوئی کہ وہ غریبوں پر حد جاری کرتے تھے اور عمرہ کو چھوڑ دیتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر دکھی ہوئے اور فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے، قریش تھے، یہ جو بھی بنی اسرائیل تھی، وہ تبھی تباہ ہوئے کہ وہ غریبوں پر حد جاری کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور عمرہ کو، امیر جو لوگ تھے، عمرہ کو چھوڑ دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی اپنی ذات کے لیے غصہ کیا، نہ ہی انتقام لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی غصہ کا اظہار فرماتے. اس کے بعد اگر ہم دیکھا جائے تو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ